فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17، صفحہ ہے 364۔ 7ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے فرزند رسول کی طرف سے اہل بصرہ کے خط۔ لحوف میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے چند معززین کو خطوط لکھے اور اپنے غلام ابو زریں سلیمان کو دیے، جس میں آپ نے اہل بصرہ سے نصرت طلب کی تھی۔ ایک خط یزید ابن مسعود نہشلی کے نام تھا اور دوسرا منظر ابن جارود کے نام تھا۔ ابن جارود نے تو خط جا کر ابن زیاد کو دے دیا، لیکن ابن مسعود نے اپنے تینوں قبائل بنی تمیم سے یوں خطاب کیا۔ ابن مسعود نے کہا، اے بنی تمیم، تمہاری نظروں میں میرا مقام کیا ہے؟ بنی تمیم نے کہا، سبحان اللہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ آپ کو ہمارے درمیان آج تک وہی حیثیت ہے جو جسم سے سر کو ہوتی ہے۔ ابن مسعود نے کہا، میں نے تمہیں اس اہم معاملے میں مشورہ اور تعاون کے لیے بلایا ہے۔ بنی تمیم نے کہا، ہم اپنی طرف سے کسی مشورے میں بخل کریں گے اور نہ ہی آپ سے تعاون میں پیچھے ہٹیں گے۔ آپ جو چاہیں کہیں، ہم گوش ہوش سے سن رہے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا، یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ معاویہ مر گیا ہے۔ امت مسلمہ بالعموم اور آل محمد پر بالخصوص جس مظالم کی ابتدا اس نے کی تھی، اب وہ شاید اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ اس کا بیٹا جو ہر وقت شراب میں دھت رہتا ہے، ہر فسق و فجور کا راس الرئیس بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ اس بات کا مدعی بھی ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہے اور ان کا امیر ہے، حالانکہ کوئی مسلمان اس کی امارت پر راضی نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام کے نام پر یزید سے جنگ کرنا مشرکین کی جنگ سے بدر جہاں افضل اور برتر ہے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند رسول بھی ہے، صاحب شرف و عزت و حسب و نسب کی اعلیٰ ترین چوٹی پر فائز ہیں۔ ان کے فضائل محتاج بیان نہیں۔ ان کا علم حلم قابل تعریف ہے، جس میں چھوٹوں پر رحم کرنے کا جذبہ اور بڑوں کے احترام کا درس بھی ہے۔ ان جیسا امت کا رہنما اور قوم کا امام بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ وہی حجت خدا ہے اور وصی رسول ہے۔ قبل ازیں زہر ابن قیس نے تمہیں فریب دے کر جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف جھونک دیا تھا۔ اب اگر میری مانو تو اٹھو اور اپنے سے وہ داغ دھو ڈالو، فرزند رسول کی نصرت کرو۔ یاد رکھو، جس نے بھی فرزند رسول کی نصرت سے کنی کترائی، وہ رسوا رہے گا۔ یہ دیکھ لو کہ میں نے زرہ پہن لی ہے اور ہتھیار لگا لیے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جو جنگ میں نہ مرا وہ زندہ نہیں رہے گا، آخر ایک نہ ایک دن مر ہی جائے گا۔ اگر کوئی شخص موت سے بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکے گا۔ اب جواب دو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب میری خواہش کے مطابق ہوگا۔ ان تینوں قبائل میں سے ہر قبیلے نے جو جواب دیا وہ یوں تھا۔ بنو حنظلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے ترکش کا تیر ہیں اور آپ کے قبیلے کے شہسوار ہیں۔ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر تیر اندازی کریں گے تو تیر نشانے سے کبھی خطا نہیں کرے گا، اور اگر ہمیں ساتھ لے کر جنگ کریں گے تو کبھی شکست نہ کھائیں گے۔ آپ جس بھی گھاٹی پر جائیں گے ہم آپ سے آگے ہوں گے، اور جس مصیبت میں گھریں ہمیں اپنا جانثار پائیں گے۔ ہم ہر لمحہ آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے۔ بنو سعد نے کہا، اے ابو خالد، ہمارے نزدیک قرۂ ارض پر اگر کوئی بدترین شے ہے تو وہ صرف اور صرف تیری مخالفت ہے۔ البتہ زہر ابن قیس نے جنگ جمل کے بعد ہمیں ہر قسم کی جنگ سے منع کر دیا تھا۔ ہم نے بھی
اسے اپنے پلے باندھ کر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وقت باعزت گزر رہا ہے، ہمیں مشورہ کر لینے کی مہلت دیں۔ بنی عامر نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ ہی کے باپ کی اولاد ہیں، ہم آپ کے حلیف ہیں، اگر آپ ناراض ہوں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے، اگر آپ رخت سفر باندھ لیں تو ہم گھروں میں بیٹھے نہیں رہ سکتے، ہماری باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بلائیں ہم لبیک کہیں گے، آپ حکم دیں ہم اطاعت کریں گے، جب چاہیں آزمائیں۔ ابن سعد نے بنی سعد سے کہا، میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا ہی کیا جیسا کہہ رہے ہو تو ابن مسعود نے بنی سعد سے کہا کہ میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا ہی کیا جیسا کہہ رہے ہو تو اللہ کبھی ہمارے درمیان سے تلوار نہ اٹھائے گا، اللہ کبھی تمہارے درمیان سے تلوار نہ اٹھائے گا اور تمہاری تلوار ہمیشہ تمہارے مابین رہے گی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خط موصول ہوا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں نے سمجھ لیا ہے، اور جس بات کی آپ نے دعوت دی ہے میں آپ کی نصرت کر کے اپنا اخروی حصہ وصول کر لوں گا اور آپ کی اطاعت کا اعلان کر دوں۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی اپنی اس زمین کو ایک ایسی راہ نجات سے خالی نہیں چھوڑے گا جس پر چلنے والے اپنی اخروی منزل کو پا لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے لیے حجت ہیں، اللہ کی طرف سے مخلوق خالق میں امانت ہیں، آپ شجرہ احمدیہ کی فرو ہیں، آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہمارے سر آپ کے قدموں میں گریں گے۔ میں نے بنی تمیم کو بھی آپ کی نصرت پر راضی کرا لیا ہے، اور بنی سعد بھی جنگ جمل کے داغ دھونے کے خاطر آپ کے قدموں میں سر رکھنے پر تیار ہے۔ انشاءاللہ یہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑ کر آئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ باری کے دن پانی کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن مسعود کا یہ خط پڑھا تو فرمایا، اے ابن مسعود، اللہ تجھے قیامت کے خوفناک دن میں امن و سلامتی سے رکھے، اللہ تجھے معزز کرے، اور جس دن لوگ پیاس کے مارے پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوں گے اس دن اللہ تجھے سیراب کرے۔ ابن مسعود نے اپنے تینوں قبائل کو تیاری کا حکم دیا، یہ لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے، وقت کم تھا، جتنا جلدی جس سے ممکن ہو سکا ان لوگوں نے رخت سفر تیار کیے، بس 2-1 دن میں کوچ کرنے ہی والے تھے کہ ہر طرف سے اطلاعات موصول ہونے لگیں کہ نواسہ رسول شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن ثبیت بصری کو جب اطلاع ملی کہ امام حسین سوئے عراق چلے گئے ہیں تو اس نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے ساتھ فرزند رسول کی نصرت کے لیے کون تیار ہے؟ 10 میں سے عبداللہ اور عبید اللہ 2 نے حامی بھری، انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوا، ابتاح میں امام حسین کے قافلے سے آ کر ملا، خیمہ لگایا اور امام حسین سے ملاقات کی خاطر روانہ ہو گیا۔ جب امام حسین کو ابن ثبیت کی آمد کا علم ہوا تو آپ بھی ابن ثبیت کے پاس پہنچ گئے، ادھر ابن ثبیت آپ کے خیمے میں پہنچا، ادھر آپ ابن ثبیت کے خیمے میں پہنچ گئے۔ ابن ثبیت ہے سا سے سا بے یہ تے۔ ابن ثبیت کو جب بتایا گیا کہ امام حسین تو آپ کے پاس گئے ہیں، فوراً واپس پلٹا، آ کر دیکھا تو فرزند رسول اس کے در خیمے پر تشریف فرما تھے۔ آپ کو دیکھ کر وہ فرط مسرت سے جھوم گیا اور کہنے لگا، یہ بھی اللہ کی نوازش اور کرم ہے، اسی پر خوش ہونا چاہیے، اے فرزند رسول میرا سلام، اور پھر آ کے بیٹھ گیا۔ امام حسین نے ابن ثبیت کو تمام حالات سے آگاہ کیا، پھر وہ شہادت میں آپ کے ہم رکاب رہا۔ یوم عاشور ابن ثبیت نے پہلے اپنے دونوں بیٹے قربان کیے، پھر خود شہید ہوا۔ اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں فصل نمبر 6 پہ۔ اس فصل میں 6 مجالس ہیں۔ صفحہ نمبر 371، پہلی مجلس، ہیڈنگ ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے کوچ کا دن۔ بہار الانوار کے مطابق یزید نے 60 ہجری کے حج کا امیر عمر ابن سعد ابن عاص کو مقرر کر کے بھیجا تھا،
جسے ایک بڑا لشکر بھی دیا تھا۔ ظاہراً اس کا مقصد عمارت حج تھی جو ایک حاجی کے لیے تھی، البتہ خفیہ طور پر اسے امام حسین کو موقع پا کر شہید کر کے سر امام حسین یزید کی طرف بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے حج کو عمرے میں بدل کر طواف کیا، صفا اور مروہ کے مابین سعی کی اور احرام حج توڑ دیا۔ حج کو عمرے میں بدلنے کے دوران امام حسین کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ عمرو ابن سعید کی ماتحتی میں آنے والی فوج کے علاوہ 30 بہادر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے احرام حج باندھ رکھا ہے اور تلواریں ان کے لباس احرام میں پوشیدہ ہیں۔ انہیں بھی اس مقصد کے لیے حج پر بھیجا گیا تھا کہ اگر عمرو ابن سعید کسی وجہ سے امام حسین کو گرفتار کر کے شہید نہ کر سکے تو تم جہاں موقع دیکھو امام حسین کو شہید کر دو، خواہ حسین کعبے کے پردے سے بھی لپٹا ہوا ہو۔ نفس المحموم کے مطابق آپ 8 ذی الحجہ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 82 مرد تھے۔ جب سعید کو امام حسین کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو کچھ سپاہی دے کر امام حسین کے تعاقب میں بھیجا کہ جیسے بھی ہو اسے واپس کرو اور مکہ لاؤ۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کی تلاش میں فوج یزید کے کچھ سپاہی روانہ کر دیے گئے ہیں تو اس وقت تمام وہ لوگ جو امام حسین کے احرام حج توڑنے پر آپ کی مخالفت کر رہے تھے حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے امام حسین کی اس نظریے کی تائید کی کہ میں کعبے کا تقدس پامال کرنا نہیں چاہتا اور کعبے کی بجائے کسی صحرا میں اپنی شہادت کو ترجیح دوں گا۔ جب یحییٰ ابن سعید نے تعاقب میں امام حسین کو جا لیا تو اپنے آدمیوں کو راستہ روکنے کا حکم دیا۔ امام حسین نے یحییٰ سے فرمایا، دیکھ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مجھے اپنی راہ پر جانے دو، تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے اعمال سے عند اللہ و عند الرسول بری ہوں اور تم بھی میرے راستے میں حائل نہ ہو، تم مجھ سے دور رہو۔ لیکن یحییٰ نے آپ سے واپسی کا اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے بیت اللہ کا تقدس تیری بات ماننے سے زیادہ اہم ہے۔ یحییٰ تلخ کلامی پر اتر آیا، تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، بالآخر یحییٰ ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ جب مدینے کے گورنر ولید ابن عتبہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے اپنی طرف سے ابن زیاد کو ایک اس مضمون کا خط لکھا، اما بعد، حسین حجاز چھوڑ کر عراق کی طرف آ رہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ وہ فرزند رسول ہے اور پسر زہرا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ حسین کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کر سکے تو کم از کم برا سلوک نہ کرنا، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے دائمی لعنت کو دعوت نہ دینا اور کوئی ایسا اقدام نہ کرنا جو رہتی دنیا تک دھویا نہ جا سکے۔ اس بات کو نہ بھولنا کہ حسین سے کیے گئے کسی بھی سلوک کو دنیا کا کوئی بھی شخص کبھی نہ بھولے گا، خواہ یہ لوگ بنی امیہ کی طرف دار ہوں یا آل محمد کے محب۔ لیکن ابن زیاد نے ولید کے اس خط کی کوئی پرواہ نہ کی اور جب فرزند رسول کو شہید کرانے کے بعد کوفے کے دارالعمارہ میں آ کے بیٹھا اور سر مظلوم اس کے سامنے زیر منبر رکھا تھا تو فخر سے سر کے ساتھ جسارت کر کے مسکرا رہا تھا۔ راستے ہی میں امام حسین نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو خط ملا۔ راستے ہی میں امام حسین کو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا خط ملا جو اس کے دونوں بیٹے اون و محمد لے کر آئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی رفتار ذرا سست رکھیں، بیماری کی وجہ سے تیز روی سے قاصر ہوں، بہت جلد آپ سے ملنے والا ہوں۔ جناب عبداللہ سعید ابن عاص کے پاس آئے اور اس سے فرمایا، تم لوگوں نے فرزند رسول کو مدینے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہاں مروان نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، مکے میں تو اسے حج تک نہیں کرنے دیا۔ تیرے لشکر اور تیرے بھائی یحییٰ کے تعاقب سے ہمیں بھی یقین ہو رہا ہے کہ فرزند رسول کے خدشات یزید کے بارے میں درست تھے، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ قتل حسین سے تمہاری حکومت کی چولیں ہل جائیں گی، تمام امت مسلمہ تمہاری مخالفت میں ساری امت مسلمہ تمہاری مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ قتل کرنے کو تم لوگ فرزند رسول کو قتل کر دو گے، لیکن اس قتل کو
نبھانا تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھ لو کہ امام حسین اور حضرت علی کی طرح خون حسین، امام حسن اور حضرت علی کی طرح خون حسین پر بھی پردہ ڈال لو گے۔ میں نے مدینے میں جو گفتگو امام حسین سے کی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہے کہ اب تم لوگ حسین پر کسی خفیہ طریقے سے ہاتھ نہیں ڈال سکو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور فرزند رسول کو قتل نہ کرو۔ عامر ابن سعید نے کہا، عبداللہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ باتیں تو تمہیں یزید کو سمجھانا چاہیے۔ میرے بس میں جو کچھ ہے وہ آپ بتائیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، ایسا کر مجھے اپنی طرف سے ایک خط لکھ دے جس میں تیری طرف سے امام حسین کو امان کا وعدہ دیا گیا ہو۔ عامر ابن سعید نے امام حسین کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ اما بعد، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ایسے اقدام سے باز رکھے جس میں آپ کی جان محفوظ نہ رہ سکے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ اپنی زندگی نہ گنوا بیٹھیں۔ میں اپنے بھائی یحییٰ اور عبداللہ ابن جعفر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے امان کا وعدہ کرتا ہوں۔ والسلام علیک۔ جب جناب عبداللہ نے خط دیکھا تو فرمایا، اے عامر، تو نے اپنے خط میں امام حسین کو اور دور کر دیا ہے، اور خط میں قتل کی دھمکی دے کر تو نے میرے نظریات کو بھی مخدوش کر دیا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد عزت کی موت سے نہیں ڈرتا۔ جانے کو میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم لوگوں نے ہر صورت امام حسین کو شہید کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ یہ رسمی باتیں جب مجھے مطمئن نہیں کر سکتی تو فرزند رسول کب اس سے مطمئن ہوں گے؟ جناب عبداللہ اور یحییٰ ابن سعید آپ کو راستے میں آ کر ملے اور عامر ابن سعید کا خط پیش کیا۔ آپ نے خط پڑھا اور حسب ذیل جواب لکھا۔ اما بعد، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تبلیغ میں جان گنوا بیٹھے، وہ نہ تو خود اپنی موت پر افسوس کرتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی دانش مند اس کی موت سے خوش ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو نے قتل کی 2 دھمکیوں کے مابین امان کا جو وعدہ کیا ہے، شاید تو اس بات کو بھول گیا ہے کہ ہماری نگاہ میں مخلوق کی امان کی نسبت خالق کی امان زیادہ اہم ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو قیامت پر رکھنے والا ثابت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے دنیا میں ایسے خوف کی درخواست کرتا ہوں جو قیامت پر ہمارے ایمان کو مستحکم کر لے۔ اگر مجھے امان دینے میں تیرا خلوص شامل ہے تو اللہ کی طرف سے تجھے اس کی جزا ملے گی۔ والسلام۔ جناب عبداللہ اور یحییٰ واپس آئے اور عامر کو بتایا کہ امام حسین اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ نے بتایا کہ مدینے سے روانگی کے وقت بھی امام حسین نے مجھے نبی اکرم کے ایک خواب کا حوالہ دیا تھا، اور اس ملاقات میں بھی امام حسین نے اپنے نانا کے خواب کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ مدینے میں نانا کے حکم سے تو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن مکے میں نانا نے مجھے جو حکم دیا ہے اس سے اس وقت تک میں کسی کو مطلع نہیں کروں گا جب تک اس کا وقت نہ آ جائے۔ جناب عبداللہ نے امام حسین سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو علیحدہ جا کر حکم دیا کہ فرزند رسول کے ساتھ رہنا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے تمہارا خون پسر زہرا کے قدموں میں گرنا چاہیے۔ مقام صفاح پر اموی شاعر فرزوق آپ کو ملا۔ فرزدق کہتا ہے کہ جب میں نے مکے سے آنے والے اس قافلے کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے، اور ایام حج میں جب دوسرے لوگ مکے جا رہے ہیں یہ واپس آ رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ فرزند رسول حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے اور کسی متوقع خطرے کے پیش نظر حج کو عمرے میں بدل کر کوچ کیا ہے۔ میں امام حسین کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے مکہ چھوڑنے میں جلدی کیوں کی؟ امام حسین نے فرمایا، تاخیر سے مجھے بیت اللہ میں قتل کیا جا سکتا تھا اور میں بیت اللہ کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو خود مکے جا رہا ہے، جب وہاں جائے گا تو تجھے شاید اب حالات قدرے تفصیل سے معلوم ہو جائیں گے، پھر تو میرے اس اقدام پر تو تعجب نہیں کرے گا۔ بھلا بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟
میں نے عرض کیا عراق سے۔ امام حسین نے فرمایا کیا حالات ہیں؟ میں نے عرض کیا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں حکمرانوں کے ساتھ ہیں۔ قضا آسمان سے نازل ہوئی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، کچھ اور تفصیل؟ میں نے بتایا مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروہ شہید ہو چکے ہیں، ابن زیاد نے کوفے پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا مسلم اپنا وقت گزار چکا ہے اور ہم اپنے وقت کے انتظار میں ہیں۔ ہر ایک کا معین وقت ہے، جو زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کم۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 378 ہے، دوسری مجلس ہے اور ہیڈنگ ہے منازل قیام۔ اس میں پہلی ہیڈنگ ہے نمبر 1 ذات عرق۔ جب آپ ذات عرق پر پہنچے تو بشر ابن غالب کوفے سے آتا ہوا ملا۔ آپ نے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے؟ بشر نے عرض کیا مختصر یہ کہ دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ بہار میں رہائشی سے منقول ہے کہ مجھے جعفر ابن سلیمان نے بتایا کہ میں نے 60 ہجری میں حج کیا۔ حج سے فراغت کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور تنہا سفر کرنے لگا۔ ذات عرق میں میں نے چند خیمے دیکھے، ان خیام کی طرف چلا آیا۔ قریب آ کر میں نے پوچھا یہ خیام کس کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں۔ میں نے پوچھا اس وقت وہ کون سے خیمے میں ہوں گے؟ مجھے کہا گیا سامنے والے خیمے میں ہیں۔ میں جب اس خیمے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے سامنے رکھے ہوئے خطوط کو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا السلام علیک ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، آبادیوں کو چھوڑ کر اس ویرانے میں جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس، آپ نے کیوں ڈیرے ڈال دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنی امیہ مجھے کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، اہل کوفہ نے بلایا ہے، یہ ان کے خطوط ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہی لوگ میرے قاتل ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے یہ جسارت کی اور حدود الہیہ کو پھلانگ گئے تو اللہ ان پر ایک شخص کو مسلط کر دے گا جس کے نتیجے میں یہ لوگ کسی عورت کی محکوم قوم سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ نمبر 2 منزل ثعلبیہ، سا سے ہے یہ، سا عین لام بے یہ ہے۔ ذات عرق سے چل کر آپ مقام ثعلبیہ پر تشریف لائے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، خیمے لگائے اور قیلولہ کی غرض سے سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ جواں سال علی اکبر بیٹے نے آگے بڑھ کر عرض کیا میرے بابا جان، آپ پہ میری جان قربان، خیریت تو ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے ابھی خواب میں نے ایک شاہ سوار کو دیکھا جو میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کے تعاقب میں ہے۔ شہزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے اس ذات کی قسم جو اپنی مخلوق کی آخری بازگشت ہے، حق پر ہم ہی ہیں۔ شہزادے نے عرض کیا ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کیا پرواہ؟ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے جوان بیٹے کو اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے، اللہ تجھے وہی جزائے خیر دے۔ اب یہاں مترجم لکھتے ہیں کہ بیٹے کی زبان سے یہ جملہ سن کر امام حسین کتنا خوش ہوئے۔ یہ تو امام حسین جیسے باپ کو ہی معلوم ہوگا۔ ویسے اگرچہ شہزادہ علی اکبر کا یہ جملہ بھی اپنے مقام پر توکل علی اللہ اور موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی عمدہ تعبیر ہے، لیکن اس سے زیادہ بہترین اور لطیف وہ جملہ ہے جو شب عاشور شہزادہ قاسم نے عرض کیا تھا۔ امام حسین نے پوچھا بیٹے موت کیسے لگ رہی ہے؟ شہزادے نے جواب دیا اگر آپ کے قدموں میں ہو تو شہد سے بھی شیریں تر محسوس ہوتی ہے۔ ابو مخفف کے مطابق وہاب ابن عبداللہ ابن حباب کلبی اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ اسی منزل پر آپ کی زیارت سے مشرف ہوا اور زنگ کفر کافور ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ہم رکاب ہو گیا، یہ نصرانی تھا۔
آپ نے رات اسی مقام پر گزاری۔ صبح کو ابو ہریرہ ازدی کوفے سے آیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فرزند رسول خیمہ زن ہے تو آپ کی خدمت میں آیا، سلام کیا اور عرض کیا، اے فرزند زہرا، آپ نے اپنے نانا کا حرم پھر خانہ خدا کو ترک کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بنی امیہ نے اے ابو ہرہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہرہ، بنی امیہ نے ہم سے دولت چھینی، ہم نے صبر کیا، پھر میرے شریف باپ کو برسر ممبر سب و شتم کیا، ہم نے برداشت کیا، اب مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اپنے دین کو بچا کر وہاں سے چل نکلا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ بغاوت پر اترے ہوئے ہیں اور میرے خون سے ہاتھ سرخ کریں گے۔ اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا یہ تو دیکھنے والے دیکھیں گے، لیکن تجھے اتنا بتا دوں کہ دائمی ذلت اور نہ ختم ہونے والی جنگ ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں قوم سبا سے بھی زیادہ رسوا کر کے رکھ دے گا۔ جب عبداللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکے سے کوچ کر کے کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے آئی جی پولیس حسین ابن غیر کو، ابن نمیر ہے ویسے یہاں پہ تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک ہے، حسین ابن نمیر کو حکم دیا، اور اسے بعض لوگ حسین بھی پڑھتے ہیں اور یہ سواد سے ہے، ہا سواد یہ نون۔ حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ جا کر مقام قادسیہ پر قیام کر اور قادسیہ سے قطقاطانیہ اور قادسیہ سے خفان تک اس طرح ناکہ بندی کر دے کہ گھوڑے کے ساتھ گھوڑا ہو، نہ کسی کو نکلنے دیا جائے اور نہ ہی کسی کو اندر داخل ہونے دیا جائے۔ نمبر 3، حاجر، ہا الف جیم رے۔ امام حسین علیہ السلام ثعلبیہ سے چل کر بطن رما پر آئے۔ اس جگہ سے عبداللہ ابن تقطیر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا۔ عبداللہ خط لے کر جب مقام قادسیہ پر آیا تو حسین نے اسے گرفتار کر لیا۔ بہوف کے مطابق، یا یہاں پر رائٹنگ مسٹیک ہے، پھر آئی تھنک لہوف ہے، لہوف کے مطابق جب جناب عبداللہ کی تلاشی لی جانے لگی تو اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر نکل لیا۔ حسین نے جناب عبداللہ کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جناب عبداللہ ابن زیاد کے سامنے آیا تو ابن زیاد نے پوچھا، کون ہے تو؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، میں امیر المومنین علی اور اس کی اولاد کا شیعہ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے خط کیوں پھاڑ ڈالا؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، تاکہ تجھے وہ معلوم نہ ہو جو خط میں لکھا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، خط کس کا تھا اور کس کی طرف سے تھا؟ جناب عبداللہ نے فرمایا، فرزند رسول کا خط تھا اور اشراف کوفہ کے نام تھا۔ ابن زیاد نے کہا، ان کے نام کیا ہیں؟ جناب عبداللہ نے کہا، اگر ان کے نام بتانا ہوتے تو خط ضائع کیوں کرتا؟ ابن زیاد نے کہا، یا تو ان کے نام بتا اور یا ممبر پر آ کر خلیفہ چہارم حضرت علی، امام حسین اور امام حسن پر سب و شتم کر۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، جہاں تک کہ ناموں کا تعلق ہے وہ ہرگز نہیں بتاؤں گا، اور جہاں تک ممبر پر سب و شتم کا تعلق ہے تو وہ کرنے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد کی اجازت سے جناب عبداللہ نے ممبر پر آئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے بعد عبداللہ، اس کے باب زیاد اور بنی امیہ میں سے ہر ایک کا نام لے کر لعنت کی اور کہا، لوگوں، میں تمہاری طرف فرزند رسول جسے تم نے خطوط لکھ کر آنے کی دعوت دی ہے کا قاصد ہوں۔ میں نے انہیں فلاں مقام پر الوداع کی تھی، جن جن کے نام آپ کا خط ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنا کام کر چکا ہوں، اب لبیک کہنا تمہارا کام ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں بھر کر جناب عبداللہ کو ممبر ہی پر گرفتار کروا لیا، ہاتھ پس گردن بندھوائے اور دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر زمین پر گروا دیا۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے جناب مسلم بھی اسی دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آئے تھے، لیکن جناب مسلم زخمی ضرور تھے مگر ان کا سر پہلے زمین پر آیا تھا اور جسم بعد میں۔ جناب عبداللہ کو زندہ حالت میں مجبور ہاتھوں سے نیچے گرایا گیا۔ جناب عبداللہ کو مجبور ہاتھوں سے زندہ حالت میں
نیچے گرایا گیا اور یہ خیال رہے کہ ان دونوں کے جسم تیروں سے خالی تھے۔ تاریخ کربلا میں آپ کو ایک تیسرا فرد بھی ملے گا جو زین سے زمین پر آیا، لیکن ان دونوں آنے والوں اور اس تیسرے میں فرق یہ ہے کہ اس تیسرے کے ہاتھ راہ خدا میں کام آ چکے تھے اور جسم کا کوئی حصہ تیروں سے خالی نہ تھا۔ جب یہ زمین پر آیا ہوگا تو تیروں نے جسم اطہر کو کیا سے کیا کر دیا ہوگا۔ نمبر 4، چاہے عرب، چے الف ہے اور اس کے بعد عرب۔ ہاجر سے کوچ کر کے آپ چاہے عرب پر تشریف لائے۔ اس جگہ آپ کو عبداللہ ابن مطیع عدوی ملا۔ عبداللہ نے عرض کیا، یبن رسول اللہ، آپ اس صحرا میں کہاں چلے ہیں؟ امام حسین نے عبداللہ کو مدینے سے لے کر مکے تک اپنی تمام مجبوریوں سے آگاہ کیا۔ عبداللہ نے عرض کیا، میرے آقا، آپ ابن رسول اور آپ لعاب رسول اور شیر زہرا کے پلے ہیں۔ میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن ناقص عقل جو کچھ سمجھ سکتی ہے وہ یہ کہ قبل ازیں لوگوں نے اتنی ہمت کبھی نہیں کی کہ کھلے عام آپ میں سے کسی کو شہید کر دیں۔ آپ کے باپ اور آپ کے بھائی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اگر آپ انہیں کھلے میدان میں لے آئیں تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور پھر پورے عرب میں ان کی تلوار سے کوئی شریف نہ بچ سکے گا اور نہ ہی اسلام کا تقدس باقی رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، فکر تیری درست ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب نفاق کو مزید اندر نہیں رہنے دینا چاہیے، اسے کھل کر سامنے آ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی ہمت ہو سکے، آل محمد کے تمام سابقہ چھپے ہوئے قتل ظاہر ہو جائیں اور لوگ اس خلافت علی منہاج السنہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔ نمبر 5، خزیمیہ۔ چاہے عرب سے چل کر آپ مقام خزیمیہ پر آئے، ایک دن اور رات یہاں قیام کیا۔ صبح کو جناب زینب خاتون نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرض کیا، بھیا، گزشتہ شب میں نے ایک عجیب آواز سنی جس سے میرا دل خطرات محسوس کر رہا ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کو سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، ضرور سنائیے۔ بی بی نے عرض کیا، جب صبح نماز تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے صحرا سے ہاتف غیبی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ اے آنکھ، زیادہ سے زیادہ کوشش کر لے، میرے علاوہ کون ہے جو شہیدوں پر آنسو بہائے گا؟ ایسی قوم پر آنسو بہانا ہوں گے جسے موت آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک مقدر ہے اور وعدہ ہے جسے بہرطور پورا ہونا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، بہن، ان خطرات سے اب بچنا تو ممکن نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ نمبر 6، زرود۔ خزیمیہ سے چل کر آپ مقام زرود پر آئے۔ اسی مقام پر جناب زہیر ابن قین آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور اس واقعے کی تفصیل شہادت زہیر کے ذیل میں آئے گی۔ بہار میں عبداللہ ابن سلیمان اور منظر ابن مشعمل بریکٹ میں ہے، جن کا تعلق بنی اسد سے تھا، سے مروی ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جلد از جلد امام حسین سے مل جانا چاہیے تاکہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم انتہائی تیز روی سے مقام زرود پر آپ سے آ کر ملے۔ جب ہم خیام امام کے قریب آئے تو ہم نے کوفے سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ امام حسین خیمہ زن ہیں تو وہ آپ سے کنی کترانے کی خاطر راستے سے ہٹ کر چلنے لگا۔ ہم اس کی طرف چلے گئے تاکہ اس سے جا کے پوچھیں کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم نے اسے سلام کیا، اس نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا، بنی اسد سے آ رہا ہوں اور کوفے جا رہا ہوں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم بھی بنی اسد سے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اپنے نام بتائے۔ اس نے مطمئن ہو کر ہمیں بتایا کہ میں بکر ابن شعبہ ہوں۔ ہم نے کوفے کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ جب میں کوفے سے چلا اس وقت جناب مسلم اور ہانی کے قدموں میں رسی تھی اور ان دونوں بے سر لاشوں کو کوفے کی گلی کوچوں میں تشہیر کرایا جا رہا تھا۔ نمبر 7، زبالہ۔ زرود سے چل کر آپ زبالہ میں آئے۔ جب ہم آپ کے ساتھ تھے، زبالہ پر
آ کر ہم نے امام حسین کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کو کوفے کے حالات اور جناب مسلم کی شہادت سے مطلع کیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ہم نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ اٹھے، جناب مسلم کی کم سن 7 سالہ بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ ہمیں پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ یہ بچی جناب مسلم کی ہے، اس کا نام عاتقہ ہے اور یہ رقیہ بنت علی کی بیٹی ہے۔ آپ نے اس بچی کو گود میں بٹھایا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ بچی کے سر کا بوسہ لیا، پھر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچی نے جب امام حسین کو روتا ہوا دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے عرض کیا، میرے آقا آج آپ کا سلوک میرے ساتھ بالکل نیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں میری بچی، بتا کیسے ہے؟ بچی نے عرض کیا، بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے روندھی ہوئی آواز سے بچی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی میں تیرا باپ ہوں، آج کے بعد تو مجھے باپ کہہ سکتی ہے۔ مؤلف، یہی وہ بچی ہے جو یوم عاشورہ شہادت امام حسین کے بعد جب فوج یزید نے خیام اہل بیت پر یلغار کی تو یہ بچی پامال ہو گئی تھی۔ اس خبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیام امام حسین میں شہادت جناب مسلم کے غم میں نوحہ بکا شروع ہو گیا تھا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 389 سے آغاز کیا جائے گا۔ تیسری مجلس ہوگی، ہیڈنگ ہے شہادت مسلم کی اطلاع میں اختلاف۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔